وہ لوگ جن کا زیادہ جو کام ہے وہ باریک بینی کا ہے یا مدہ فوکس رہتے ہیں کمپیوٹر کے ساتھ، فون کے ساتھ یا سلائی مشین کے ساتھ، کے اندر رڑک جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے، فرکشن بڑھ جاتی ہے، اس طرح آنکھیں پھٹنے کا احساس ہو جاتا ہے، آنکھیں بہت زیادہ تھک جاتی ہیں، اسکرین کے ساتھ ٹچ رہتے ہیں اور اس کی وجہ سے جو آئیز ہیں ان کے اندر سے ٹرین پیدا ہوتا ہے اور ایک طرح سے سمجھنے پٹھوں کا کھچاؤ ہونا شروع ہو جاتا ہے، آنکھوں میں رڑ لگنے جیسا درد فیل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اور سم السلام علیکم، ویلکم ٹو دی ہیلرس۔ آج ہم بات کریں گے آئی سٹرینس پہ۔ تو بیسیکلی ہوتا یہ ہے کہ وہ لوگ جو خاص طور پہ ڈیجیٹل ڈیوائسز سے جڑے رہتے ہیں سارا دن، یا جن کا پروفیشن ہی اس ٹائپ کا ہے کہ وہ سارا دن کمپیوٹر اسکرین آن کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور کچھ لوگ جو ہے جیسے کہ آج کل موبائل فون ایڈکشن کا ایشو چل رہا ہے، تو بہت سارے لوگ زیادہ تر موبائل فون پہ فیس بک اسکرولنگ، سوشل میڈیا پہ اور گیمنگز وغیرہ پہ تو بہت زیادہ اسکرین کے ساتھ ٹچ رہتے ہیں، اور اس کی وجہ سے جو آئیز ہیں ان کے اندر سے ٹرین پیدا ہوتا ہے اور ایک طرح سے سمجھنے پٹھوں کا کھچاؤ ہونا شروع ہو جاتا ہے، آنکھوں میں رڑ لگنے جیسا درد فیل ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور سم ٹائم جو ہے یہ جو آکسیپیٹل ریجن کی ہمارے برین کا جو پچھلا حصہ ہے اس جگہ پہ کھچاؤ ہو جاتا ہے۔ تو اس کو عام طور پہ آپ سمجھ لیں یہ آئی سٹرین ہے، اور ایک طرح سے یہ آئی سٹرین ایسوسیٹیڈ ہیڈ ایک بھی اس کو کہہ سکتے ہیں، اور سم ٹائم یہ جو ہیڈ ایک ہے یہ ٹیمپورل ریجن میں بھی دیکھنے میں مل سکتے ہیں۔ تو بیسیکلی ہوتا ہے یہ اس طرح سے، اگر آپ اس کو تھوڑا سا اس کی پیتھوفیزیولوجی دیکھیں کہ کس طرح سے آئی سٹرین اگر ڈیولپ ہوتا ہے۔ عام طور پہ ہم جب کوئی اسکرین دیکھ رہے ہوتے ہیں تو بیسیکلی ہم اپنی آنکھیں جو ہے یہ خاص طور پہ پلکیں جو ہے یہ جھپکتے نہیں۔ تو نارملی ہوتا یہ ہے کہ ہم پر منٹ اگر دیکھا جائے بات کرتے ہوئے روزمرہ زندگی میں یوزلی انکانشیسلی سوچتے ہوئے نہیں 15-20 دفعہ ہم ایک منٹ کے اندر اپنی آنکھوں کی جو پلکیں ہیں ان کو جھپکتے ہیں۔ اس سے ہوتا یہ ہے کہ ہماری آنکھوں کے اندر کچھ خاص قسم کے غدود ہوتے ہیں جنہیں لیکریمل گلینڈز کہتے ہیں، اور یہ جو غدود ہیں ان کا کام ہے آنسو سکریٹ کرنا، یعنی یہ لیکریمل گلینڈز ہیں بیسیکلی یہ رطوبت خارج کرتے ہیں، اس کو آنسو کہتے ہیں، اور اس کے اندر ڈفرینٹ قسم کے کیمیکلز بھی ہوتے ہیں، اور بیسیکلی ان کا پرپز ہے آنسوؤں کا وہ ہماری آنکھوں کو موئسٹ کرنا، لوبریکیٹ کرنا اور بیکٹیریل انفیکشن سے ہمیں پروٹیکٹ کرنا۔ تو یہ اس کی وجہ ہے۔ تو جب ہم آنکھوں کی پلکیں جھپکتے ہیں اس سے ہماری آنکھوں میں نمی آتی ہے، اور اس نمی سے ہماری آنکھیں جو ہے وہ پروٹیکٹڈ فیل کرتی ہیں، لوبریکیٹ فیل کرتی ہیں اور ریلیکس رہتی ہیں۔ بٹ جب ہم کمپیوٹر اسکرین کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، یا عام طور پہ اگر فون کو بہت زیادہ دیکھ رہے ہیں، زیادہ اسکرولنگ کر رہے ہیں، تو عام طور پہ ہوتا ہے کہ بہت زیادہ انٹریکٹیو ویڈیوز وغیرہ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور اس دوران ہم آنکھیں جھپکنا جو ہے وہ بھول جاتے ہیں۔ تو اگر آپ لگاتار آنکھیں نہیں جھپکیں گے، خاص طور پہ اگر کمپیوٹر کے حوالے سے بات کی جائے، تو جب عام طور پہ جب ہم کمپیوٹر یوز کر رہے ہوتے ہیں تو ہماری آنکھیں جو ہے وہ نیچے کی جانب ہوتی ہیں، اور اسی طرح اگر فون کو ہم یوز کر رہے ہیں تو فون ہمارے اس طرح سامنے، اور ہم اس طرح فون اسکرولنگ کر رہے ہیں اور آنکھیں ہماری نیچے آتی ہیں، اور جب ہماری آنکھیں نیچے ہو جاتی ہیں تو یہ جھپکتی نہیں۔ تو جب یہ جھپکیں گی نہیں تو لگاتار وہ جو نمی آنکھوں میں آنی چاہیے تھی، جو لوبریکیشن آنی چاہیے تھی، وہ نہیں، ہماری آنکھیں جو ہے نم نہیں ہو پاتی، لوبریکیٹ نہیں ہو پاتی، جس کی وجہ سے آنکھوں کے اندر رڑک جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے، فرکشن بڑھ جاتی ہے، اس طرح آنکھیں پھٹنے کا احساس ہو جاتا ہے، آنکھیں بہت زیادہ تھک جاتی ہیں۔ تو ہمیں سب سے پہلے تو اپنی لائف سٹائل کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے، اور عام طور پہ اس طرح کی جو اگر دیکھیں کچھ لوگ جو ہیں اب ان کا تو شعبہ ہی یہ ہے کہ انہوں نے سارا دن کام کرنا ہے، تو اگر ان کا پروفیشن ہی یہ ہے ظاہر ہے تو پھر اس کے لیے ہم کوئی اور حکمت عملی بنائیں گے۔ بٹ اگر کسی کا یہ شعبہ نہیں ہے اور وہ خواہ میں ٹائم ضائع کر رہا ہے بس اسکرولنگ کرتے ہوئے، تو آپ اس عادت کو کم کریں۔ موبائل فون ایڈکشن اتنی زیادہ نہیں ہونی چاہیے کہ آپ کی آنکھیں جو ہے اس کو وہ ڈیمیج کر دیں۔ اچھا، اب ہم ان لوگوں کی بات کرتے ہیں، وہ لوگ جو خاص طور پہ جن کا شعبہ ہی کمپیوٹر اسکرین کے ساتھ ایسوسیٹیڈ ہے، انہوں نے سارے دن کمپیوٹر دیکھنا ہے یا موبائل فون دیکھنا ہے، تو اس کے لیے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ جو ہے اپنے موبائل فون پہ یا کمپیوٹر کے اندر الارم سیٹ کر سکتے ہیں، تاکہ ہر 20-25 منٹ کے بعد یا آدھے گھنٹے کے بعد جو ہے وہ الارم آپ کو یاد کروائے کہ آپ کو آنکھیں اپنی جھپکنی ہے۔ تو اس طرح آپ جیسے ہی فرض کریں آپ 30 منٹ کا ایک الارم سیٹ کر لیتے ہیں، جب وہ ریپیٹڈلی وہ بجے گا تو ہر دفعہ آپ 30-40 سیکنڈ کے لیے یا 1 منٹ کے لیے اپنی آنکھیں بند کر لیں، تھوڑا ریسٹ کر لیں اور پھر دوبارہ سے اپنا کام شروع کر سکتے ہیں۔ تو اس سے آئی سٹرین جو ہے وہ ڈیولپ نہیں ہوگا۔
سیکنڈ یہ ہے کہ آپ مصنوعی آنسوں کا بھی استعمال کر سکتے ہیں. آپ کو مارکیٹ میں جو ہے نارمل سلائن کے بنے ہوئے آئی ڈراپس ہر میڈیکل اسٹور پہ اویلیبل ہے, وہ لے سکتے ہیں. تو جیسے ہی آپ آدھے گھنٹے بعد آپ کا الارم جو ہے وہ بجے, آپ اس ٹائم اپنی آنکھوں کو باہر سے جو ہے وہ ڈراپس ڈال کے ان کو نمی دی جا سکتی ہے. اور میں اسپیسیفکلی ریکمینڈ کرتا ہوں, ایک بہت ہی اچھے آئی ڈراپس ہیں جنہیں ہومیوپیتھی میں آتے ہیں, اس کو یوفریزیا کہا جاتا ہے. تو خاص طور پہ وہ لوگ جن کا زیادہ جو کام ہے وہ باریک بینی کا ہے, یا بہت زیادہ فوکس رہتے ہیں کمپیوٹر کے ساتھ, فون کے ساتھ, یا سلائی مشین کے ساتھ, اور بہت زیادہ فوکس رہنے سے ان کے آئیز کے اندر اسٹرین ڈیولپ ہو رہا ہے اور ان کو ہیڈیک ہو رہا ہے. تو اس کے لیے ڈفرینٹ قسم کی ہومیوپیتھی میں میڈیسنز ہیں, جو کہ میں علامات کے اوپر آخر میں جو ہے وہ آپ کو بتا دوں گا. لیکن اب میں جو بات کر رہا ہوں کہ آپ مصنوعی آنسو جو ہے اگر آپ نے وہ خریدنے ہیں تو آپ یوفریزیا آئی ڈراپس لے سکتے ہیں. یوفریزیا آئی ڈراپس خاص طور پہ نہ صرف مصنوعی آنسوں کا کام کرے گی, آپ کی آنکھوں کو انفیکشن سے بھی بچائیں گے, اور سیکنڈ یہ کہ یہ آپ کی نظر کو بھی افیکٹ ہونے نہیں دیتے, یعنی آپ کی جو آئی سائٹ ہے وہ بھی اس سے امپرووڈ ہوتی ہے. تو آپ جو ہے یوفریزیا آئی ڈراپس یوز کر سکتے ہیں اگر آپ خاص طور پہ کمپیوٹر پروفیشنل ہے یا ایپ ڈیولپر ہے. اچھا, سیکنڈ وہ لوگ آ جاتے ہیں جن کو خاص طور پہ اب آئی اسٹرین کے ساتھ ساتھ ہیڈ اسٹارٹ ہو گیا, یعنی جب وہ کمپیوٹر اسکرین کو دیکھتے ہیں یا فون کو دیکھتے ہیں تو ان کا جو ہے وہ سر درد کرنا شروع کر دیتا ہے. ایک تو یہ کہ تھوڑے بہت ٹول جو ہے وہ کمپیوٹر کے اندر بھی موجود ہوتے ہیں, فون کے اندر بھی موجود ہوتے ہیں, آپ ان کو یوز کر سکتے ہیں. خاص طور پہ آپ بلو لائٹ جو ہے فون کی اس کو آپ سوئچ آف کر دیں, تاکہ کیونکہ بلو لائٹ عام طور پہ ہماری آنکھوں کو سب سے زیادہ ڈیمیج کر رہی ہوتی ہے. سیکنڈ جو ہے آپ جو ہے ڈفرینٹ قسم کے پروٹیکٹرز آتے ہیں جو اسکرین کے اوپر لگائے جا سکتے ہیں, کمپیوٹر پہ بھی فون پہ بھی, جس سے وہ والی لائٹس جو خاص طور پہ آپ کی آنکھوں کے اندر اسٹرین کر رہی ہے, آپ کو متاثر کر رہی ہے, آئی سائٹ کو متاثر کر رہی ہے, اس کا جو خدشہ ہے وہ بھی کم ہو جاتا ہے. تھرڈ یہ کہ ڈفرینٹ قسم کی جو ایپس آپ عام طور پہ زیادہ یوز کرتے ہیں ان کا نائٹ موڈ یا ڈارک موڈ اوپن کیا جا سکتا ہے. تو ڈارک موڈ اوپن کرنے سے بھی آئی اسٹرین جو ہے اس کے چانسز اور یہ جو ہیڈ ایک بلڈ ہو رہا ہے اور آئی سائٹ کا جو ایشو آ رہا ہے اسپیسیفکلی, یہ اس کو منیمائز کیا جا سکتا ہے. اب اگر ایک بندے میں آلریڈی ہیڈ ایک ڈیولپ ہو چکا ہے اور وہ تھوڑا سا موبائل فون دیکھتا ہے اور اس کو سر درد شروع ہو جاتا ہے, تو اس کے اوپر میں چند میڈیسن آپ کو تجویز کر رہا ہوں علامات کی بنیاد کے لیے. سب سے پہلے تو ایکونائٹم نیبلس ہے. اگر خاص طور پہ کسی پیشنٹ کے اندر اچانک سے سر درد اسٹارٹ ہوتا ہے, جیسے وہ موبائل فون اسکرین دیکھتا ہے اور سر درد شروع ہونا شروع ہوتا ہے, تو اس قسم کے سر درد کے اندر ایکونائٹ بہت ہی اچھی میڈیسن ہے. ایکونائٹ کو آپ 30 پوٹینسی میں 10 قطرے 2 گھونٹ پانی کے اندر مکس کر کے 3 ٹائم صبح دوپہر شام 1 ہفتہ تک جاری رکھیں. اس سے آپ کی آئی اسٹرین بھی ٹھیک ہو جائے گی اور اس سے آپ کا جو سر درد ہے اس کا ایشو بھی جو ہے وہ ریزالو ہو سکتا ہے. لیکن وہ جو حفاظتی انتظامات جو میں نے پہلے آپ کو کہا ہے, جو پروٹیکٹیو میئرس ہیں وہ آپ کو لینے ہی پڑیں گے, تاکہ آپ کی آنکھیں بھی محفوظ رہیں اور اوور آل جو ہے آپ کا جو سر درد ہے وہ بھی شروع نہ ہو. سیکنڈ میڈیسن جو ہے یہ خاص طور پہ کمپیوٹر پروفیشنلز کی میڈیسن میں اس کو کہتا ہوں. یہ وہ لوگ جو خاص طور پہ زیادہ تر موبائل فون یا کمپیوٹر کے ساتھ جڑے رہتے ہیں اور اس کی وجہ سے انہیں سر درد ہو رہا ہے, اور اس کی وجہ سے ان کو جو ویژن ہے خاص طور پہ وہ بلرڈ ہو رہا ہے, تو ان کو صحیح واضح دکھتا ہے نہیں ہے. تو اس صورت میں خاص طور پہ کالی فاس ایک بہترین میڈیسن ہے. کالی فاس نہ صرف سر درد کو ٹھیک کرتی ہے بلکہ آئی اسٹرین کو بھی ختم کرتی ہے اور یہ آئی سائٹ کو بھی امپروو کرنے میں ہیلپ کرتی ہے. تو اس میڈیسن کو کالی فاس کو آپ 6x میں بھی لے سکتے ہیں یا پھر آپ کالی فاس کو 30 پوٹینسی میں بھی لے سکتے ہیں. دونوں صورتوں میں آپ نے اس کو 10 قطرے 2 گھونٹ پانی کے اندر 3 ٹائم استعمال کرنے ہیں, صبح دوپہر شام, اور آپ نے اس میڈیسن کو 6 ماہ تک جاری رکھنا ہے. تھرڈ پہ آ جاتی ہے ہمارے پاس روٹا. روٹا خاص طور پہ تب بہت ہی مفید میڈیسن ہے جب پیشنٹ یہ کمپلین کرے کہ اس کی آنکھوں کی جو گہرائیاں ہیں, ڈیپتھ آف دی آئیز, نیچے جو جا کے ہے وہ پلین ہو رہا ہے. خاص طور پہ یہ جو آئیز لیگامنٹ اور ٹینڈن ہے, یہ ان میں اگر آنے والا جو اسٹرین ہے اس کو ریلیف دیتی ہے. اور اس کو استعمال کرنے کے لیے بھی آپ 30 پوٹینسی میں لے سکتے ہیں, 10 قطرے 2 گھونٹ پانی کے اندر مکس کر کے 3 ٹائم تک, اور اس کو بھی 3 سے 6 ماہ تک جاری رکھیں گے. اس سے آپ کی آئی سائٹ بھی امپروو ہوگی, ہیڈ ایک بھی ریزالو ہو جائے گا. روٹا میں خاص طور پہ جو ہیڈ ایک ہوتا ہے وہ ٹیمپورل سائڈ پہ ہوتا ہے, تو اگر خاص طور پہ یہ کنپٹیوں میں درد فیل ہو رہا ہے تو روٹا ایک بہترین میڈیسن ہو سکتی ہے. اس کو آپ 10 قطرے 2 گھونٹ پانی میں مکس کر کے استعمال کریں گے. لاسٹ پہ ایک بہت ہی اچھی میڈیسن ہے کلکیریا فلور 6x. یہ میڈیسن آپ بے شک ٹونک کے طور پہ بھی استعمال کر سکتے ہیں. تو کلکیریا فلور خاص طور پہ ان پیشنٹس کے لیے ہوتی ہے جن کو فلکرنگ لائٹ سے پرابلم ہے یا بلو لائٹ سے اسپیسیفکلی. تو وہ کہتے ہیں کہ اگر میری بلو لائٹ آن ہے تو مجھے فوری طور پہ سر درد ہو جاتا ہے.
سیکنڈ جو ہے اگر مطلب کوئی کمپیوٹر اسکرین بلنک کر رہی ہے یا کسی وجہ سے فلکرنگ کر رہی ہے, موبائل فون کے اندر فلکرنگ آ رہی ہے, یا کوئی ویڈیو ایسی ہوتی ہیں جن کے اندر جو ہے فلکرنگ ہوتی ہے, تو اس کی وجہ سے جو ہے سر درد اسٹارٹ ہو جاتا ہے. تو ایسا سر درد جو خاص طور پر ٹیمپورل ریجن سے بیک آکسپیٹل ریجن کی طرف موو کرے, اور اگر یہ پٹھوں کے اندر کھچاؤ آ رہا ہے موبائل فون اسکرین دیکھنے سے, کندھوں کے اندر درد فیل ہو رہا ہے, پیچھے گردن کے پیچھے اگر سر درد فیل ہو رہا ہے, تو کیلکیریا فلور 6X جو ہے یہ ایک بہترین ٹونک کے طور پہ آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں. کیلکیریا فلور 6X کو یوز کرنے کے لیے آپ اس کی 4 ٹیبلٹ لے لیں گے 3 ٹائم, صبح دوپہر شام, اور اس میڈیسن کو آپ ویسے 3 سے 6 ماہ تک جاری رکھیں گے, لیکن جیسے میں نے پہلے کہا اس کو ٹونک کے طور پہ بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. تو کیونکہ یہ ایک سمجھ لیں اس طرح سے ایک طرح سے کیلکیریا فلور ایک نیچرل سالٹ ہے جو ویسے بھی ہماری باڈی کے اندر موجود ہوتا ہے, بٹ اگر آپ اس کو لے بھی لیتے ہیں تو اس کا کوئی بھی رپورٹڈ سائڈ افیکٹ نہیں ہے. تمام میڈیسن جو میں نے بتائی ہیں ان کا کسی ایک میڈیسن کا بھی کوئی رپورٹڈ سائڈ افیکٹ نہیں ہے, ساری میڈیسن بہت اچھی ہیں, بٹ اسپیسیفکلی ہومیوپیتھی میڈیسن جو ہے وہ علامات کی اوپر بیس کر رہی ہوتی ہے. اگر آپ کے اندر آپ فیل کرتے ہیں اس طرح کی علامات ہیں تو آپ یہ میڈیسن استعمال کر سکتے ہیں. اگر آپ کی اس کے علاوہ اس ٹاپک سے ریلیٹڈ کوئی کوئریز ہیں تو آپ کامنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں. کائنڈلی ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں, ہمارا ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے تو اس کو لائک بھی کیجیے گا. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.